سر ہم اپنی پروننسیشن کس طرح امپروو کریں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انگلش بولیں تو ڈیلیوری آف ورڈ جو ہے وہ بڑی فائن ہو، تو وہ پروننسیشن ہم کس طرح مطلب امپروو کر سکتے ہیں؟ اچھا، پروننسیشن بولنے کا تعلق ہے تو وہ کتابوں سے نہیں ہونی. اچھا، عام طور پر جو یہ جن کا سوال ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے سوال ہے تو پروننسیشن کتابوں سے پروننسیشن تعلق ہی کوئی نہیں ہے. بالکل کتابوں سے تو آپ ریٹن ہے وہ تو، کتابوں سے بی یو ٹی بٹ ہوتا ہے اور پی یو ٹی پٹ ہوتا ہے، اسپیلنگ وہ یو سیم ہے، ادھر بٹ ہے اور ادھر پٹ ہے، تو اس چکر میں آپ نہیں کر سکو گے، پڑھ کے نہیں ہوتی. پروننسیشن کا تعلق سننے سے ہے، جیسے سنو گے وہ آٹومیٹک. اچھا، آپ کا دماغ بہترین ریکارڈر ہے، وہ جیسا اسے ڈیٹا ملتا ہے ویسا ریکارڈ کر لیتا ہے. آپ اگر ایک خاص قسم کا پروننسیشن سن رہے ہو تو پروننسیشن، اب لفظ پروننسیشن میں بول رہا ہوں، میں غلطی سے بھی پروناؤنسیشن نہیں بولوں گا. صحیح. اگر میں سوچ کے کرنا چاہوں تو میں نے ابھی جب بولا میں نے پروناؤنسیشن میں نے سوچ کے بولا ہے، صحیح ہے، بغیر سوچے میں بول رہا ہوں تو پروننسیشن. صحیح. کیوں؟ اب یہ پروننسیشن کیسے ہو گیا؟ کیا میں نے یاد کیا؟ نہیں، وہ بار بار سنا تو ہر مرتبہ میں نے سنا تو سنا پروننسیشن. ادھر سنا ادھر سنا، وہاں مووی میں دیکھا وہاں، تو میں نے سنا ہی پروننسیشن ہے، تو میرے پک گیا نا، وہ خود بخود صحیح والا پک گیا. تو اس کا تعلق ہے سننے سے. آپ کی اس میں قابلیت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ ایک بندہ زیادہ قابل ہے تو اس کی پروننسیشن ٹھیک ہوگی اور دوسرا بندہ ڈل ہے تو اس کی پروننسیشن غلط ہوگی. ایسا نہیں ہے. اس کا تعلق صرف ایکسپوژر کے ساتھ ہے. جتنا سنا آپ نے، اچھا سن کے آئے گی، میں نے بولا کیونکہ سننے سے ہی پروننسیشن ادا ہوتی ہے نا، ادائیگی ہے نا. تو ادائیگی تو آپ سنو گے تو آپ کے کانوں میں جائے گی، کانوں سے آئے گی، منہ سے نکلے گی. سیکھنا نہیں ہے. جیسے زبان میں نے کہا زبان سیکھنے کی چیز نہیں ہے، پروننسیشن بھی سیکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ ڈیولپ کرنے کی چیز ہے. ادھر سے آئے گی ادھر سے نکلے گی، ادھر سے آئے گی ادھر سے نکلے گی. جتنی ادھر ڈالو گے یعنی اتنی ریکارڈ ہوگی اور اتنی یہاں سے نکلے گی. آپ ریئل ٹائم میں لائیو ٹاک لوگوں سے ٹاک کر کے پروننسیشن لو، یعنی آپ نیٹو سپیکرز کو سنو، لوکل کو سنو گے تو آپ کی پروننسیشن کیا جا رہی ہے؟ میں ابھی پروننسیشن بول رہا ہوں، حالانکہ پروننسیشن ہے. صحیح. تو میں لوکل سنتا ہوں تو وہ پے کی بجائے پے زیادہ پڑتا ہے، تو وہ خود بخود ڈیولپ ہوگی. تو اگر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں لوکلز کے ساتھ نہ بولیں، کیونکہ آپ کا لوکل پروننسیشن ڈیولپ ہوگا. اگر ریئل لائف سننا ہے تو آپ انٹرنیٹ پر فرینڈز بنائیں، فیس بک پر فرینڈز ڈھونڈیں، گورے گوریاں ڈھونڈیں، ان کے ساتھ کبھی فون پر، کبھی لائیو ٹاک پر، کبھی کسی آن لائن فورمز ہوتے ہیں، رومز ہوتے ہیں، ان میں بیٹھ کے بات کریں تو آپ کی سن کے ڈیولپ ہوگی پروننسیشن. صحیح. اور اگر یہ سہولت آپ کو نہیں ہے موجود تو انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے. بالکل. انگلش موویز، کارٹونز، ڈاکیومنٹریز. میں نے لفظ بولا پروننسیشن کیا، ہم بولتے ہیں ڈاکومنٹری، میں نے کیا بولا؟ ڈاکیومنٹری. تو ڈاکیومنٹری میں نے کوئی سیکھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے. کیا سیکھا نہیں ہے؟ انپٹ یہ لیا ہے. میں نے کچھ عرصہ تک ڈاکومنٹری لوگوں سے سنا، ڈاکومنٹ. تو میں نے جب گوروں کو سنا تو ڈاکیومنٹری. تو جو جتنا زیادہ سنا وہ نکلے گا. اگر آپ نے 100 مرتبہ دیسی لوگوں کو سنا ڈاکومنٹ اور آپ نے 2 مرتبہ صحیح والا سن بھی لیا تو آپ کے منہ سے کون سی ادائیگی نکلے گی؟ پرانے والی نکلے گی. آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ صحیح ہے، یہ والا صحیح ہے، یہ غلط ہے، پتہ ہونے کے باوجود، یعنی سیکھ تو آپ نے لیا تو سیکھا ہوا پھر آپ بولتے کیوں نہیں ہے؟ بولو گے آپ وہی جو آپ کی پریکٹس میں ہے. بالکل. جو زیادہ سنا ہے وہی آپ کے منہ سے نکلے گا، جو انپٹ ہوگا وہی آؤٹ پٹ ہوگا. آپ کو مطلب آپ کو اپنے ظاہری زندگی سنا کہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جی، لیکن آپ نے گورے کو سنا تو پتہ چلا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. تو آپ نے 2-3 مرتبہ سن کے یہ پکا کر لیا کہ لفظ ڈاکیومنٹ ہے، ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. ڈاکیومنٹ. اب پتہ تو آپ کو چل کے سیکھ لیا آپ نے، لیکن ادائیگی آپ کے منہ سے ڈاکیومنٹ نہیں نکلے گی. ادائیگی وہی نکلے گی جو آپ نے پہلے پریکٹس میں لائی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے لوکل پریکٹس اتنی زیادہ کی ہے تو آپ کی انٹرنیشنل پریکٹس جو اسٹینڈرڈ نیٹو انگلش ہے اس کی پریکٹس جب تک اس سے کم ہوگی تو آپ کا یہ والا منہ سے نکلے گا. صحیح. جب اس کی پریکٹس زیادہ ہوگی سننے کی جب اس کی پریکٹس زیادہ ہوگی تو پھر ڈاکیومنٹ آپ کا چھوٹ جائے گا اور ڈاکیومنٹ آنا شروع ہو جائے گا. صحیح. تو پروننسیشن کا تعلق سیکھنے سے نہیں ہے، پروننسیشن کا تعلق سننے سے اور سن کے اڈاپٹ کرنے سے. صحیح. اور ایک آپ کا لوکل سٹائل ہے جو آپ نے ڈیولپ کیا اور ایک آپ کا یہ ہے. اب ان میں سے آپ کے منہ سے ادائیگی وہ نکلے گی جو آپ نے زیادہ سنا ہے، چاہے آپ جانتے ہیں بھی صحیح. تو میں اس لیے کہتا ہوں لوگوں کو جب کلاس لے رہے ہوتے ہیں یا ویڈیو کورس کر رہے ہوتے ہیں کہ سیکھو نہیں، سنو. سیکھنے سے آپ کے دماغ میں موجود تو ہے کہ صحیح والا یہ ہے، لیکن آپ کے کیونکہ بولتے وقت سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا نا. بالکل. برجستہ میں بول رہا ہوں ابھی. بالکل. کیا مجھے ابھی معلوم ہے کہ اگلا فقرہ میں نے کون سا بولنا ہے؟ بالکل. یا اس میں میں نے الفاظ کون سے لگانے ہیں؟
پروننسیشن تو الفاظ کے لیول تک ہے نا, تو میں تو فکرہ لیول بھی نہیں سوچ رہا, تو پروننسیشن سوچنے کا مجھے کیا موقع ملے گا؟ تو چونکہ آپ کو سوچنے کا موقع نہیں ملے گا, تو برجستہ جو فلوئنٹ ہے وہ آپ کی وہ والی ایکسنٹ نکلے گی جو آپ نے زیادہ سنی, جو پروننسیشن آپ نے سنی ہے. یہ لوکل سنی ہے تو لوکل نکلے گی, اور جو گلوبل امریکن انگلش ہے وہ سنیے تو جی اس کو زیادہ بڑھاؤ. صحیح. تو ہم نے اتنی مرتبہ غلط سن لیا ہے کہ اب اگر ہم صحیح جانتے بھی ہیں تو بھی ہمارے منہ سے نکلے گا دیسی, وہی نکلے گا جو تو اگر input آپ ایکسنٹ یا پروننسیشن اپنانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرو سننے کی, بولنے کی نہیں میں کہہ رہا. صحیح, سننے کی. اچھا لوگ کہتے ہیں سر میں تو اسپوکن سیکھنا چاہتا ہوں, تو آپ لسننگ کی کریں, تو لسننگ ڈیولپ ہوگی تو اسپیکنگ آئے گی. بالکل. جتنی زیادہ لسننگ ہوگی اتنی زیادہ آپ کی اسپیکنگ ڈیولپ ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی پڑھا لکھا کوئی پری کوالیفیکیشن کی نہیں ہے کہ یہ پڑھا لکھا زیادہ ہے تو اس کو ایکسنٹ زیادہ آئے گی یا پروننسیشن اس کی ٹھیک ہوئے گی, اور یہ کم پڑھا لکھا ہے تو اس کی پروننسیشن ٹھیک نہیں ہوگی, ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہوگی. پڑھے لکھے کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ سننے سے سننا ہے نا, جو سنو جتنا زیادہ, جو اگر ایک ان پڑھ آدمی یا کم پڑھا لکھا آدمی زیادہ سنتا ہے اور پڑھا لکھا ہائیلی کوالیفائڈ آدمی کم سنتا ہے, تو صحیح پروننسیشن کس کی نکلی؟ جو سنتا ہے زیادہ. جو کم, اتنے سے بات ہے. تو اکثر طور پر لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ سر میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا میری انگریزی اچھی ہو سکتی ہے, تو بلکہ اس کی مجھے زیادہ اس کی آسان کرنا. اچھا کم پڑھے لکھے کی انگریزی ٹھیک کروانا میرے لیے زیادہ آسان ہے. اچھا کریکٹ ورژن بتانا سوکھا ہے, پرانا ورژن نکالنا اوکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے, کریکٹ ورژن آپ کو پروننسیشن کا سکھا دیا, لیکن وہ میں نے 5 مرتبہ آپ کو پریکٹس کروا دی, لیکن یہ لوکل والا آپ نے 500 مرتبہ بولا ہوا ہے, تو اس کو مٹانا میرا مشکل ہوگا. اور جو ان پڑھ ہے جس نے یہ دونوں کو کبھی یوز نہیں کیا, اس کے لیے آپ کے لیے آسان ہے. پہلا مرتبہ ہی نیٹو ہے, اس کا پہلا ہی نیٹو ہے, تو اس کے لیے جو کم پڑھا لکھا ہے اس کے لیے انگریزی کو ایکسنٹ اور پروننسیشن کو ڈیولپ کرنا آسان کرنا پڑھے لکھنے کی نسبت آسان ہے. صحیح. تو یہ ڈسکریج ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ انکریج ہونے کی بات ہے. اگر آپ کم پڑھے لکھے ہیں تو میرا کورس آپ کے لیے. زبردست. تھینک یو سر. ویلکم.